السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرحت ہاشمی بول رہی ہوں، کیا حال ہے سب کا؟ رمضان اپنے اختتام کو آ پہنچا، گنتی کے یہ چند دن رخصت ہونے کو ہیں۔ اس رمضان میں جو کچھ کر سکے وہ اللہ کی رحمت اور خاص عنایت تھی، جو نہ ہو سکا وہ ہماری ہی کوتاہی اور کمزوری تھی۔ مگر رمضان کو رخصت کرنے سے پہلے ابھی ایک طاق رات موجود ہے، اس لیے اس کو صرف عید کی تیاریوں اور گہما گہمی کی نظر نہ کریں، بلکہ آخری موقع سمجھ کر اس سے خیر و برکت سمیٹیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ان عبادات کو قبول فرمائے اور ہماری بخشش فرما دے۔ عید کی تیاری میں بھی کچھ باتوں کی یاد دہانی کرانا چاہوں گی۔ عید کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں تاکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ثواب ملے۔ صدقہ فطر دینا نہ بھولیں۔ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے خود، بچے، گھر کے ملازمین اور گھر آئے ہوئے مہمانوں کی طرف سے بھی دینا ہوگا۔ عید الفطر کا دن خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اس دن روزہ رکھنا منع ہے۔ یہ دن کھانے پینے، انجوائے کرنے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا ہے۔ عید کے دن مسواک کرنا، غسل کرنا، بہترین لباس پہننا، خوشبو لگانا سنت ہے، لیکن خواتین تیز پھیلنے والی خوشبو نہ لگائیں۔ نماز عید کے جانے سے پہلے میٹھی چیز کھانا، خصوصاً کھجور وغیرہ کھانا مسنون ہے۔ خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں۔ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے تکبیرات پڑھتے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت ہی بڑا، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں صبح اور شام۔ عید کی 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نہیں۔ اگر جلد عیدگاہ پہنچ جائیں تو تکبیرات اور ذکر اذکار میں مشغول رہیں۔ آج کا دن تھوڑا سا جائزہ لینے کا دن ہے۔ قرآن مجید بھی مکمل ہو رہا ہے، رمضان بھی اپنے آخری عشرے میں ہے اور اختتام کی طرف ہم سب جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا یہ رمضان ہمارے اندر تبدیلی لانے کا ذریعہ بنا ہے؟ اس کا جواب ہمیں کسی انسان کو نہیں دینا، یعنی آپ نے مجھے نہیں دینا کہ ہاں میرے اندر کوئی چینج آیا ہے یا نہیں آیا، کیونکہ آئی ایم نتھنگ۔ میں آپ کو کیا دے سکتی ہوں سوائے ایک شاباش کے، اور اس کی بھی کیا ویلیو ہے؟ تو آپ اپنے آپ کا محاسبہ خود کریں اور خود کو خود نمبر دیں کہ آپ میں کون سی اچھی عادات اس رمضان میں پیدا ہوئی ہیں اور کن چیزوں کو چھوڑنے میں آپ کامیاب ہوئے ہیں، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ ابھی تک بھی نہیں چھوڑ سکیں اور ان کے لیے آپ کیا اسٹرگل کر رہے ہیں۔ کیونکہ کسی بھی کام کے کرنے کے بعد خود کو ایویلیویٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے جو محنت کی، جو کوشش کی، وہ کس حد تک کامیاب رہی، اس کا کتنا فائدہ ہوا۔ تو 2 طرح سے یہ ایویلیویشن کریں گے۔ ایک، آپ یہ دیکھیں گے کہ حقوق اللہ میں کیا بہتری آئی ہے، دوسرے حقوق العباد آپ کے کتنے اچھے ہوئے۔ نمبر 1، کوئی روزہ بغیر عذر یا بیماری کے تو نہیں چھوڑا۔ فرض نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کیا۔ یہ چند ایک کوسچنز ہیں، مزید آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ قیام اللیل اور تراویح کا اہتمام کیا۔ تلاوت قرآن پاک اور اس کے معنی میں غور و فکر کیا۔ کیا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، یعنی کیا آپ کا ذکر رمضان سے پہلے کی نسبت زیادہ بہتر ہوا ہے، یا کم از کم اس کی ضرورت اور اہمیت کا احساس آپ کے دل میں اجاگر ہوا ہے؟ اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں آپ انشاءاللہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں شمار ہوں گے؟ عام اوقات کے علاوہ خصوصیت سے قبولیت کے اوقات میں کیا دعائیں مانگی گئیں، یعنی کیا عام دنوں کی نسبت رمضان میں آپ نے دعائیں زیادہ مانگی یا نہیں؟ آخری عشرے کی طاق راتوں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا۔ اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال اللہ کے بندوں اور نیکی کے کاموں میں خوشی سے خرچ کیا۔ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزرا۔ یہ ہیں چند سوال حقوق اللہ سے متعلق اور حقوق العباد سے متعلق۔ کیا میں نے اپنے والدین، بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی؟ اور صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے ان پر مال خرچ کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ اپنے گھر والوں کے آرام کا خیال رکھا۔ دکھی انسانوں کی غمخواری اور ہمدردی کی، یعنی جو بھوکے، مساکین اور مشکل میں لوگ ہیں ان کے لیے کچھ فکر کی، ان کے لیے کچھ دعائیں کی، ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا۔ بیماروں کی تیمارداری کی۔ گھریلو ملازمین کی ذمہ داریوں میں کمی کی یا کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا۔
جھوٹ، غیبت، بدگمانی، تجسس اور عیب جوئی سے بچنے کی کوشش کی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، حق تلفی تو نہیں کی، کیونکہ کسی کو اذیت دینا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کو دکھ دینا، یہ بہت بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے، جن کی سزا ہم پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے دن کس طرح بڑے بڑے بچھو اور سانپ ایسے لوگوں کو کاٹیں گے جو دنیا میں دوسروں کو کاٹتے رہتے ہیں۔ مشکلات اور مصائب پر صبر و تحمل سے کام لیا، یعنی اگر کسی نے آپ کو تنگ کیا تو آپ نے اس پر جوابی ری ایکشن ویسا نہیں کیا جیسے اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی یا بد اخلاقی برتی، اور آپ نے یہ پڑھا کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، سلام میں پہل کرنا شروع کیا، کیا ہر ایک کو مسکرا کر ملتی ہوں، اور سب سے آخر میں یہ کہ رمضان کا مقصد تقوی کا حصول، کیا اس میں کامیابی ہوئی، یعنی میرے اندر اللہ کا ڈر کتنا پیدا ہوا۔ اگر تقوی نہیں آیا کچھ بھی نہیں آیا، کیونکہ تقوی ہوگا تو ہی گناہوں سے بچنے کی قدرت ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سننے کے بعد ہمارے اندر تبدیلی تو آتی ہے، ہم اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یا ایک دن کا بھی وقفہ آ جاتا ہے تو ہمارے اعمال، ہماری وہ عادات جو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں وہ واپس اسی طرح سے آ جاتی ہیں، اور اس میں مستقل مزاجی اور استقامت نہیں رہتی ہے۔ جی، اس کے لیے 3-4 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو مستقل مزاجی کے لیے دعا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جما کے رکھے ہدایت کے راستے پر، دین میں ترقی کے راستے پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ میک اے چیک لسٹ، کہ آپ اپنے اندر کیا کیا لانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ چیک لسٹ بنی ہوئی ہے شہر رمضان میں، اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں جو آپ کی پرسنل ہو وہ آپ چیک لسٹ بنائیں، اور ہر ہفتے ایک دن کم از کم رکھیں اسی طرح اپنا محاسبہ کرنے کا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ علم کی مجلسوں سے جڑے رہیں۔ قرآن پاک رمضان میں نازل تو ہوا ہے، لیکن صرف رمضان کے لیے نہیں نازل ہوا، سارے سال کے لیے ہے۔ تو اگر آپ اس کے ساتھ تعلق قائم رکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو یہ مسلسل سیراب کرتا رہے گا اور صفائی کرتا رہے گا، یہ آپ کے اندر جاتا رہے گا، تو اندر کی امپیورٹیز جو ہیں وہ باہر نکلتی رہیں گی۔ اگر قرآن سے تعلق نہیں رہا تو واقعی پھر واپس پلٹنے کا بہت ڈر ہے۔ چوتھی چیز، اچھی صحبت، اچھے دوست، اچھی کمپنی، کیونکہ ان سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، انسان کو انسپریشن ملتی ہے، انسان کو تقویت ملتی ہے، تو اس کا بہت اہتمام کرنا ہے۔ استقامت جو ہے یہ واقعی بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر گزارا نہیں، ورنہ یہ کہ انسان پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے جب ایک چیز جاننے کے بعد پھر انجان بنتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے آپ نے؟ نمبر 1 دعا، اور نمبر 2 محاسبہ چیک لسٹ، نمبر 3 علم کی مجلسوں سے کنیکشن، رابطہ برقرار رکھنا، ہر قیمت پر، ہر قیمت پر کچھ بھی اس کو اپنی زندگی میں ایسے ہی شامل کر لیں جیسے کھانا پینا شامل کیا ہوا آپ نے، یا کوئی اور آپ کی زندگی میں اہم ترین چیز ہے کہ اس کے بغیر آپ کو گزارا نہیں، کیونکہ اس کا تعلق ہماری آخرت سے ہے، اور بہت ضروری ہے کہ ہماری آخرت سنورے۔ چوتھی چیز، اچھی صحبت، اچھے دوست، آپ بھول جائیں تو وہ آپ کو یاد دہانی کرائیں، اور جب آپ غلط کرنے لگے تو آپ کو روک بھی سکیں، آپ کے ساتھ اتنی فرینکنس ہو کہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ نہیں، اور آپ ان کی بات سن کے مائنڈ بھی نہ کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ کے لیے استقامت کا ذریعہ بنے گی۔ جی استاذہ، اب جو ہم نے پڑھا تھا چند دن پہلے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے سے اللہ تعالیٰ ایک تو اس کا ڈبل اجر دیتے ہیں، بڑھا کر دیتے ہیں، دگنا دیتے ہیں، اور دوسرا چیز ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ احسان کے بدلے احسان اس دنیا میں بھی ہمیں دیتے ہیں۔ تو اس سے متعلق میں اپنا ایک تجربہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ یکم رمضان سے میں نے ایک عادت اپنے لیے سیٹ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو رات کے کسی ایک مخصوص حصے میں قرض حسنہ دینا ہے، اور چاہے تھوڑا ہی سی لیکن روز دینا ہے اور خفیہ دینا ہے۔ تو اس پہ الحمدللہ عمل ہوتا رہا۔ تو اس طرح ہوا کہ چند دن پہلے قرآن کی ایک آیت تھی کہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا چاہیے، تو اس پہ عمل کرنے کے لیے میں نے کچھ گفٹس لیے، تو میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، اور پھر میں نے عصر کی نماز میں اسی دن دعا کی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ سے پکارتی ہوں اور آپ ہی سے مانگ رہی ہوں، کسی اور سے نہیں مانگ رہی۔ اور پھر رات کو تہجد میں تھوڑی سی دعا مانگی، اتنی زیادہ نہیں مانگی لیکن تھوڑی سی مانگی، اور پھر میرے ذہن میں ایسے ہی خیال آیا کہ میری الماری میں ایک پاؤچ پڑا ہوا ہے، ایسے ہی چیک کر لوں شاید کہیں اس میں کچھ پیسے ہوں۔ اور جب اصل میں نے دعا مانگی تھی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ 300 روپے کی ضرورت ہے، لیکن اگر 500 کا نوٹ ہو گیا تو زیادہ اچھی بات ہوگی۔
اور اگر آپ چاہیں تو اس سے زیادہ دے سکتے ہیں، لیکن اتنا زور نہیں دیا، لیکن ایسے ہی خیال آیا. اور پھر رات کو مجھے پاؤچ چیک کرنا یاد نہیں رہا، اور صبح پھر سحری کے بعد جب میں نے کھولا تو یقین جا رہا ہے کہ 1500 روپیہ پڑا ہوا تھا. اور میں نے سوچا کہ 500 کا خیال گزرا تھا اور اللہ نے ڈبل ٹرپل دے دیا. اور جب پھر وہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ احسان کے بدلے احسان اس دنیا میں بھی دیتے ہیں، تو مجھے فوراً سے وہ یاد ہے اور اللہ تعالیٰ پہ بہت پیار آ رہا تھا. تو اس لیے ہمیں قرض حسنہ کی عادت اپنانی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اسپیسیفک فگرز میں بھی مانگنا چاہیے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ جتنا ہم اس سے مانگیں گے اتنا خوش ہوگا، اور جتنا ہم بندوں سے مانگیں گے اتنا بندے ناراض